انہیں معلوم ہوگا کہ ایک ڈیبیٹ ہوا تھا اور وہ بہت وائرل ہوا، جس میں آپ نے مفتی شمائل ندوی صاحب کو دیکھا ہو حضرت نے کس طرح اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنی ذہن، اپنی تعلیم، اپنی تربیت کے ساتھ اس دلیل کو ہینڈل کیا۔ یہ تو ہم آج دیکھ رہے ہیں تو ہمیں پتا چلا کہ مفتی شمائل ندوی صاحب بھی کوئی ہے، لیکن یہ چیز، یہ انسینٹ اوور نائٹ اسکل نہیں ہوتا، یعنی راتوں رات کوئی ترقی نہیں کرتا۔ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ گرامی قدر مہمانان اعظام، جامعہ معاذ بن جبل کے متحرک فعال ناظم صاحب اور عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنے رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس باری تعالیٰ نے ہمیں اس حقیر کمتر بندی کو اس مبارک اور بابرکت محفل کا حصہ بنایا۔ نیز میں جامعہ کے انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ اس مبارک بابرکت محفل میں لب کشائی کا موقع دیا، اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جامعہ معاذ بن جبل کو ہر طرح کی شر سے محفوظ رکھے اور ہر طرح کی ترقیوں سے نوازے۔ اور میں اپنی معزز سامعین اور اپنی ماں بہنوں کا بھی دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اس ٹھنڈی کے موسم میں اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کے ساتھ آپ یہاں پر آئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ معزز سامعات، آج کا یہ محفل صرف تقریر کی محفل نہیں ہے، بلکہ ہمارے بھولے ہوئے ذمہ داریوں کو یاد کرانے کی محفل ہے۔ اب میں جب ان معصوم بچیوں کی طرف دیکھتی ہوں جنہیں علم حدیث جیسی بھاری اور امانت والا علم حاصل کیا، اور ابھی آپ نے ایک پیغام سنا ہوگا کہ اسی جامعہ معاذ بن جبل کی ایک بچی نے قرآن کریم کو اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے۔ میں اس بچی کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور میں یہاں کے ناظم صاحب اور دیگر معلموں معلمات کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آپ نے بچی کو اس لائق بنایا کہ انہوں نے قرآن کریم جیسی کتاب کو مرتب کی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں جو پیرنٹس اپنے بچیوں کو علم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، گویا وہ اپنے دین کو سنوارنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو یہ بہت مبارکباد کی مستحق ہیں بچیاں بھی، اور یہاں کے ذمہ دار اور بچیوں کے والدین بھی، کہ انہوں نے اپنے بچیوں کو یہ موقع دیا، وقت دیا اور اس کا سپورٹ کیا، تب بچی یہاں تک پہنچی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان بچیوں کو دین دگنی اور رات دگنی ترقیات سے نوازے، اور انہیں زندگی میں وہ کام کرنے کا موقع دے کہ یہ بھی اتہاس میں لکھا سکے کہ عورتیں دین کے کام میں پیچھے نہیں رہتی ہیں۔ اس بات کی یہ دلیل ہے کہ اگر ہم اپنی بچیوں کو وقت، مہلت دیں تو وہ بھی دین کے کام میں کسی سے پیچھے نہیں رکھیں گی۔ یاد رکھیں معزز والدین کہ یہ آپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ یہاں ان چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی سی کم عمری میں اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھتی ہیں، حدیث کا درس حاصل کرتی ہیں، ادب کے ساتھ رہتی ہیں، تو یہ کہیں نہ کہیں اپنی ماں باپ اور اپنے گھر والوں کے سپورٹ کے وجہ سے یہاں تک پہنچی ہیں۔ اور میں اس بچی سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے زندگی میں جو بھی سیکھا، حدیث ہو یا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوں، اس پہ آپ ہمیشہ اس پہ قائم و دائم رہنا، اور اپنے آپ کو جہاں تک ممکن ہو سکے بدعات و گمراہی سے محفوظ رکھنا۔ معزز سامعین و سامعات، یاد رکھیں اولاد کی سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود، اور سب سے پہلا مدرس باپ کا کردار ہوتا ہے۔
اگر ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچیں کہ اگر ہم بھی اپنے بچوں کو دین سے جوڑیں گے اور اپنا کردار اچھا کریں گے تو انشاءاللہ کل میرے گھر میں بھی اسی طریقے سے قرآن کریم لکھنے والی بچہ جنم لے گی، کل ہمارا گھر بھی دین سے انشاءاللہ روشن ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو ان سے ان کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیز کے، ان میں ایک صدقہ جاریہ، دوسرا نافع بخش علم اور تیسری نیک اولاد۔ جو وہ اولاد جو آپ کو مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی، یعنی آپ کو اس کا ثمر اور پھل ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ آئیے میں اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ وقت بہت کم ہے، تو میں اختتام بخاری کی مناسبت سے ہی ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور میں آپ تمام لوگوں کی توجہ چاہوں گی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تاریخ اسلام میں روشن مثال امام محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جن کی کتاب صحیح بخاری شریف امت مسلمہ کی سب سے معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں بینائی سے محروم ہو گئے تھے، یعنی آپ کی آنکھوں کی روشنی بچپن میں چلی گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے جب کسی ماں کے بچے کے ساتھ یہ حادثات پیش آئے تو وہ تو بہت زیادہ پریشان ہوئی ہوں گی، تو وہ ماں بھی بہت پریشان ہوئی، لیکن ہمارے یا آپ جیسی ماں نہیں تھی، صرف شکوہ، شکایت، گلے، ارے میرے ہی بچے کے ساتھ ہو گیا، ہم نے کیا گناہ کیا، ایسا نہیں۔ ان کے زبانوں پر نہ کوئی شکوہ نہ کوئی شکایت، بس صرف اور صرف دعا ہی تھی۔ وہ راتوں کو اٹھ کر جائے نماز پہ کھڑی ہوتی، رات بھر وہ رو کر اپنے رب سے دعا کرتی کہ اللہ یہ میرا معصوم بچہ ہے، یہ دین کے لیے پیدا ہوا ہے، اے اللہ تو اس کے آنکھوں کی روشنی لوٹا دے، اے اللہ اسے تو وہ چیز لوٹا دے جو اس کے آنکھوں کی روشنی ختم کر دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جو یہ آہیں تھی، یہ فریادیں تھی، یہ رات بھر کر اپنے رب سے مانگنا تھا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی ان دعاؤں کو قبول کیا۔ ایک رات خواب میں وہ دیکھتی ہیں کہ ان کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اے خاتون دیکھ جا کر اللہ نے تیرے بیٹے کی آنکھ کی روشنی لوٹا دی۔ اب جس ماں نے اتنی دعائیں کی اور اس دعا کا ثمرہ اگر اسے نظر آتا تو بڑی ایکسائٹڈ، بڑی خوشی تھی اس کے دلوں پر۔ وہ اپنے بچے کے پاس آتی ہے، اللہ اکبر، دیکھتی ہے کہ ان کے بچے کی آنکھوں کی روشنی واقعتاً لوٹ آئی ہے۔ یہ ہوتی ہے ایک ماں کی دعا۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے آپ کو پہلے سنواریں گے، جب ہم اپنے آپ کو نیک بنائیں گے۔ صرف خواہش کرنا کہ ہماری نیک اولاد ہو، ہماری بیٹے بھی ایسی ہو، ہماری بیٹیاں بھی نیک ہو، تو یہ نہیں ہونے والا۔ اس کے لیے پہلے ہمیں خود کو تیار کرنا ہوگا، پھر جا کر ہماری بھی اولاد انشاءاللہ ایسی ہوگی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ماں کی دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ نیک اولاد کے لیے صرف خواہش نہیں بلکہ تربیت، دعا اور قربانی چاہیے۔ اگر ماں چاہے تو بچے کو ولی بنا دے اور چاہے تو غفلت سے اسے گمراہ کر دے، کیونکہ والدین کی اصل ذمہ داری اولاد کی تربیت ہے۔ یہ میں نہیں کہتی بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کو جو کچھ بھی دیتے ہیں ان میں سب سے بہترین عطیہ ان کی تعلیم و تربیت ہے۔ آج کے موبائل کے زمانے میں جو لوگ اسکرین پر رہتے ہوں گے انہیں معلوم ہوگا کہ ایک ڈیبیٹ ہوا تھا اور وہ بہت وائرل ہوا، جس میں آپ نے مفتی شمائل ندوی صاحب کو دیکھا ہوگا کہ حضرت نے کس طرح اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنی ذہن، اپنی تعلیم، اپنی تربیت کے ساتھ اس دلیل کو ہینڈل کیا۔ یہ تو ہم آج دیکھ رہے ہیں تو ہمیں پتا چلا کہ مفتی شمائل ندوی صاحب بھی کوئی ہے، لیکن یہ چیز، یہ انسینٹ اوور نائٹ اسکل نہیں ہوتا، یعنی راتوں رات کوئی ترقی نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے ہمیں وقت دینے ہوتی ہے، ہمیں محنت کرنی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم بھی چاہیں کہ ہمارے بچے نیک بنے، صالح بنے، ہماری دنیا میں بھی نام نامی ہو اور آخرت میں بھی ہماری نیک نامی ہو، تو اس کے لیے پہلے ہمیں خود کو تیار کرنا ہوگا۔ ہمیں بھی امام بخاری جیسی ماں بننے کی کوشش کرنی ہوگی۔ آج یہ اختتام بخاری کا موقع، وقت زیادہ تمہید کی نہیں ہے،
اس لیے میں اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ آپ یہاں سے اٹھنے سے پہلے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی نیک ماں بنیں گے، انشاءاللہ ہم بھی اپنے بچوں کی ویسی تربیت کریں گے جیسی تربیت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور میں اس شعر کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، کم ہو مگر اثر گہرا ہو تو جان، کم ہو مگر اثر گہرا ہو تو جان، ماں کی تربیت بناتی ہے انسان کو انسان، خاموش محنت سے سنورتی ہے نسل نو، خاموش محنت سے سنورتی ہے نسل نو، ایک ماں سوار دے تو بدل جاتا ہے زمان۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔